بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سامعین و ناظرین، رات کی خاموشی گہری ہو چکی تھی۔ فضا میں سکوت پھیلا ہوا تھا، مگر ایک گھر کے اندر شور تھا۔ چیخیں، آنسو، دعا کے ہاتھ۔ ایک نوجوان احمد اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ماں اس کے سرہانے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی تھی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم و دائم ہے۔ باپ کے لبوں پر لرزتی دعا تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو ایمان پر اٹھا لے۔ اچانک احمد کی سانسیں ٹوٹنے لگیں، آنکھوں کے پردے دھندلانے لگے۔ اسی لمحے ایک نوری چمک اس کے کمرے میں ظاہر ہوئی، سفید لباس، خوشبو اور نور کا سایہ۔ یہ وہ فرشتے تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ تحضر المؤمن عند الموت فیقولون یا ایتها النفس الطیبۃ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان۔ جب مومن کی موت آتی ہے، فرشتے کہتے ہیں، اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلا۔ روح مسکرا کر نکلی، جیسے کسی قید سے آزاد ہو گئی ہو۔ جب احمد کو مٹی کے سپرد کیا گیا، سب روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اب تنہائی تھی، بس اندھیرا، سکوت اور ایک نامعلوم خوف۔ چند لمحے گزرے تھے کہ زمین ہلکی سی لرزی۔ دو فرشتے منکر و نکیر آئے، ان کی آواز گرجدار تھی، من ربک ما دینک من نبیک۔ احمد کا دل دھڑکنے لگا، مگر اس کے زبان پر ایمان کی روشنی تھی۔ ربی اللہ دینی الاسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے بولے، نم نومت العروس، سو جاؤ جیسے دلہن پہلی رات سوتی ہے۔ پھر قبر وسیع ہو گئی، نور سے بھر گئی، جنت کی خوشبو اس تک پہنچی۔ ایک آواز آئی، ھذا مقعدک من الجنتی، یہ تیرا ٹھکانہ ہے جنت میں۔ احمد کی روح مطمئن ہو گئی۔ یا ایتها النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے اطمینان پانے والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، خوش اور پسندیدہ۔ احمد کا ایک ہمسایہ تھا، کامران، دنیا دار، غافل اور نماز سے دور۔ جب وہ مرا تو اس کے پاس بھی فرشتے آئے، مگر ان کے چہرے سیاہ، آوازیں خوفناک تھیں۔ اخرجی ایتها النفس الخبیثۃ الی سخط من اللہ وغضب، نکل اے خبیث روح، اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف۔ اس کی روح ایسے کھینچی گئی جیسے کانٹوں والی روئی سے لوہے کی سیخ نکالی جاتی ہے۔ قبر میں داخل ہوا تو اندھیرا چھا گیا، زمین نے دبوچا، اتنا کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو گئیں۔ وہ چیخا، مگر آواز کسی تک نہ پہنچی۔ وقت گزرتا گیا، زمین کے نیچے احمد کی روح نور کے ایک باغ میں تھی، جہاں دوسرے نیک لوگ تلاوت میں مصروف تھے، اور کامران کی روح عذاب کی وادی میں، جہاں آگ کی لپٹیں اور ندامت کے نالے تھے۔ قرآن نے کہا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے ایک برزخ ہے قیامت تک۔ پھر وہ دن آیا جب زمین لرز اٹھی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی۔ احمد کی قبر کھلی، چہرے پر نور تھا، ہاتھ میں اعمال نامہ۔ فرشتوں نے کہا، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، سلام ہو تم پر، تم پاکیزہ ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اور کامران اپنے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیکھ کر چیخا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ موت کے بعد بھی زندگی باقی ہے، ہر عمل کی تصویر سامنے آتی ہے۔ جو رویا راتوں میں خوف خدا سے، وہی ہنستا جنت کی وادیوں میں جا کے۔ اے انسان، زندگی بہت مختصر ہے، لیکن موت کے بعد کا سفر طویل ہے۔ قرآن کہتا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ،
جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہی کامیاب ہوا۔